بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کے ساتھ شیاطین کھیلنے لگے اور روزانہ خواہاں فرشتوں کی صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوتے اور اسے جنت کی سیر کراتے، عمدہ خانوں سے اس کی تواضع کرتے، پھر وہ رات بھر جنت میں رہتا اور صبح کے وقت فرشتے اس کو اس کے گھر چھوڑ جاتے۔ بعض سادہ لوگ افراد اس کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ ان معصوم بے خبر لوگوں کو جنت کی سیر کے افسانے سناتا تھا۔ آخر یہ خبر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی، جسے سن کر آپ کے چہرے مبارک پر اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خدمت کار سے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ، خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ جب جنید بغدادی کے خادم نے اسے پیر و مرشد کا پیغام دیا تو وہ غرور لہجے میں کہنے لگا، میں خود پیر کامل ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جسے آنا ہو وہ خود چلا آئے، میں اسے بھی جنت کی سیر کرا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مرید کا جواب سنا، پھر نہایت دردمندانہ لہجے میں فرمایا، اگر وہ نہیں آتا تو ہم خود چلے جاتے ہیں۔ اس ناداں کو کیا معلوم کہ پیر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور جب کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چند مرید اس کے نیچے جمع تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مرید نے کسی خاص ادب و احترام کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے یہی تاثر دیتا رہا کہ وہ خود ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے۔ حضرت شیخ نے اپنے مرید کے اس گستاخانہ رویے کو نہایت خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا، پھر اس کے شب روز کا حال پوچھا۔ وہ بڑی شان و شوکت میں تو وہی انداز میں لاف زنی کرنے لگا، میں رات بھر جنت کی سیر کرتا ہوں، فرشتے میزباں ہوتے ہیں اور خدا کی نعمتیں میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اس رات بھی تم جنت کی سیر کو جاؤ گے؟ مرید کی گفتگو سن کر حضرت جنید بغدادی نے پوچھا۔ یقیناً مرید کی نخوت کا وہی عالم تھا، اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ پیر و مرشد اس کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہماری خاطر ایسے کرنا کہ جب فرشتے تمہیں بہشت میں لے جائیں اور تمہارے سامنے خدا کی نعمتیں پیش کر دیں تو تم صرف ایک بار لا حول ولا قوت پڑھ لینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس کی کیا ضرورت؟ مرید نے حیران ہو کر کہا، تمہیں شاید اس کی ضرورت نہ ہو مگر میری درخواست ضرور ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے متکبرانہ طرز عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا اور واپس تشریف لے آئے۔ آج رات بھی حسب معمول فرشتے خواب میں آئے اور اسے اونٹ پر سوار کر کے بہشت میں لے گئے۔ مختلف مقامات کی سیر کرانے کے بعد لطف لذیذ کھانے پیش کیے۔ اگرچہ اس شخص نے پیر و مرشد کی نصیحت کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پر کلمہ مقدس نکل گیا اور وہ پڑھنے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی فضائیں لا حول ولا قوت کی گونج باقی تھی کہ تمام فرشتے چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اب وہ شخص اپنی جنت میں تنہا تھا اور اس کے سامنے بہشتی خانوں کی بجائے مردہ انسانوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کے نافرمان مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم خوف و دہشت سے لرزنے لگا اور اضافی انداز میں چیخ رہا تھا، فرشتے کیا ہوئے اور میری دل فریب جنت کہاں گئی؟ پھر جب شیطان کا تسم و چاک ہو گیا تو وہ شخص روتا ہوا پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت جنید بغدادی کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا، اگر آپ میری رہنمائی نہ فرماتے تو شیطان
مجھے اس وادی ظلمات میں لے جا کر ہلاک کر ڈال دے۔ میں معافی مانگتا ہوں۔